سب سے پہلے تو میں محمود خان اچک زئی صاحب، اسد کیسر صاحب اور باقی جو تمام اکابرین ہیں جنہوں نے اس کا اہتمام کیا آج اس ڈائیلاگ کا بھی، کہ پورے پاکستان سے انہوں نے جمہوری آوازوں کو اکٹھا کیا، ان لوگوں کو اکٹھا کیا کہ جو اس جبر کے نظام کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں، ان میں ہمارے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ساتھی، اس میں ہمارے میڈیا کے ساتھی، پولیٹیکل ساتھی، تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور جس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی ایک بڑا نام ہے، جنہوں نے جو وہ بھی جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ ہم بڑی دیر سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ عدالتیں انصاف نہیں دے رہی، فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا، عمران خان صاحب ہوں، ان کی سیاسی جماعت کے ورکرز ہوں، اور ان کے ساتھی ہوں، ان کی بہنیں ہوں، بہرنگ بلوچ ہو، ہمارا یہ جو بہادر کپل ہمارے ساتھ بیٹھا ہے ہادی اور ایمان ہو، ادھر وہ کھڑے ہیں ہمارے جو میڈیا کے ساتھی، تو ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ یہ عدالتیں ہیں جنہوں نے آپ کو انصاف دینا ہے؟ کیا یہ اس لیے بٹھائی ہوئی ہیں؟ کیا ڈوگر کورٹ اس لیے لگائی تھی کہ وہ فیئر ٹرائل کرے گی؟ کیا ڈوگر کورٹ اس لیے بٹھائی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ایکسٹینشن ہے آپ کی جی ایچ کیو کا، یہ اس لیے بٹھایا تھا کہ یہ آپ کے حقوق کی حفاظت کرے گا؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ ان سے انصاف کی توقع کرنا بھی انصاف کی تذلیل ہے۔ دوسری بات کہ دیکھیے، میں اگر ہم تھوڑی سی تاریخ پر نظر ڈالیں، خاص طور پہ میں یہاں کے نوجوانوں سے کہوں گی کہ پاکستان آج سے 78 سال کے بعد جب ہم یہ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، کاش ہم بیٹھے ہوتے کہ ایک جمہوری حکومت ہوتی، کاش ہمارے یہ دانشور ساتھی ان کو مشورہ دے رہے ہوتے کہ حکومت جو گورننس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ غلطیاں آپ کے اندر، اس کو درست کریں، جدید عدلیہ کے اندر یہ مسائل ہیں، ہم ان کو ٹھیک کریں، سیاستدانوں کے پارلیمنٹ کو یہ قوانین پاس کرنے چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج کے حالات ہیں، آج 78 سال کے بعد ہم لوگ اس جگہ پہ آ بیٹھے ہیں کہ جہاں پر نہ تو وکیل وکالت کر سکتا ہے، نہ جج آزادی سے فیصلہ دے سکتا ہے، نہ ہمارے میڈیا کے دوست اپنے قلم سے لکھ سکتے ہیں، نہ پارلیمنٹ کوئی اپنی جمہوریت کی بات کر سکتی ہے۔ آج پارلیمنٹ ایک پوسٹ آفس بن چکی ہے کہ جو مسودہ ادھر سے آتا ہے، آپ نے 26ویں 27ویں ترمیم کی صورت میں دیکھا، آپ پیکا لاس کے جو قوانین اس طرح کے بنے، دیگر قوانین کو دیکھیں، جو مسودہ ان کو دیا جاتا ہے، یہ اس مسودے کو پوسٹ آفس کی طرح اس کو ربڑ سٹیمپ کرتے ہیں اور عوام کے اوپر یہ اس کو نافذ کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں شرمندگی ہے کہ آج 78 سال کے بعد ہم اس جگہ پہ آ کے بیٹھے ہیں۔ تو ایک چیز تو بالکل واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جرنیل ملک کو نہیں چلا سکتے، اس ملک کو جرنیل نہیں چلا سکتے۔ 78 سال کی سیاست کا یہ نچوڑ ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ آج تک ہم یہ سنتے رہے، ہر دن بات ہوتی ہے کہ فاطمہ جناح سے لے کر بھٹو، ولی خان، آج عمران خان، ہر سیاستدان غدار ہے۔ میں کہتی ہوں کہ یہ جو جرنیل ہیں، یہ اس عوام کے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، اس عوام کے لیے یہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے ہماری عوام کے لیے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ ان کو اپنے بیرکس میں کس طرح واپس بھیجنا ہے۔ دیکھیے، ہم لوگ پرامن جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، ساری زندگی ہم نے پرامن جدوجہد کی۔ آج ہماری یہ بہن آپ کے لیے کام کریں، انسانی حقوق کے لیے۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہیں جب 2000 میں ایک انجمن مظاہرین اکاڑا کی تحریک چلی تھی کہ جس میں بے گھر جو اکاڑا مظاہرین تھے اس کے اوپر فوجیوں نے ان کے ساتھ ایک لڑائی ڈالی، براہ راست وہ جدوجہد تھی، ان کے اوپر قتل کے مقدمے بنے۔ ہم ان ساتھیوں کے ساتھ کرتے رہے، ہم ان کے ساتھ لڑتے رہے۔ یہاں پہ صرف ایک پولیٹیکل ڈیوائڈ پیدا کی جاتی ہے پاکستان کے اندر، جو بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے۔ کون سا ایجنڈا ہے؟ کس کا ایجنڈا ہے کہ 75 سال میں ہم علیحدہ تو ہوئے لیکن آزادی کی جدوجہد ہم آج بھی کر رہے ہیں؟ ابھی ہم آزاد نہیں ہوئے، ابھی آزادی کی جدوجہد ہم نے کرنی ہے، اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں دیکھیے ان کا کیا قصور ہے، صرف یہ کہ جو اپنے حقوق کی بات کرتا ہے اس کو ادھر آواز خاموش کرا دی جاتی ہے۔ کے پی کے میں دہشت گردی کس کی وجہ سے ہے؟ یہ اس عوام اور ان جمہوری قوتوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کس کی وجہ سے وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں؟ آج پھر آپ کی نظر ان کے منرل ریسورسز کے اندر ہے، آج آپ کی پھر نظر ان کے وسائل کے اوپر ہے۔ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ بیرونی ایجنڈے ہیں کہ آج آپ پھر سندھ کے اندر جائیں تو سندھ کا پانی
6 کنال کا منصوبہ کس کی زمینیں سیراب ہو رہی تھیں. اگر زمین آپ نے سیراب کرنی ہے, اگر آپ نے کسانوں کے لیے کچھ کرنا ہے, آج آپ پنجاب کا حال جا کے دیکھ لیں, آپ کو کون سا لگاؤ ہے آپ اپنے زرعی ملک کے ساتھ, آپ کو کسان کے ساتھ کون سا لگاؤ ہے؟ آج پنجاب کا کسان رو رہا ہے. آج CCD جو ہے ایک نیا ادارہ, انہوں نے قتل گاہ ایک نیا قاتل ادارہ بنایا جو لوگوں کو براہ راست گولیاں مار رہا ہے. تو یہ سب کچھ آپ نے کر کے دیکھ لیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے, ہم پھر وہی بات کریں گے, ہم جمہوری لوگ ہیں کہ ہم نے جمہوری جدوجہد کرنی ہے. یہاں پر عوام کے اندر مایوسی پھیلائی جاتی ہے. ہمارے نوجوان کو کہا جاتا ہے جب ہم باہر نکلتے ہیں لاہور بار کے جو کراچی بار کو اور اس کے بعد لاہور بار کو بھی میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ ہر جمعرات کو ہم جلوس نکال رہے ہیں. وہاں کے صدر مبشر رحمان صاحب نے بھی آنا تھا, بلکہ ان کا پیغام ہے اگر وہ نہ پہنچ سکے. اسی طرح ہمارے ساتھی راہب بلندیر علی احمد کورد صاحب کا نے بھی کہا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن اگر نہ پہنچ سکے تو ہماری طرف سے مکمل سالیڈیرٹی ہے اور ہم مکمل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم یہ جمہوری لڑائی لڑتے رہیں گے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کے اندر مایوسی پھیلائی جاتی ہے نوجوانوں کے اندر. میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گی کہ آپ صرف ایک سوال کا جواب تلاش کریں. نوجوانوں کو کہوں گے ہسٹری کے کانٹیکسٹ میں کتاب بھی پڑھیں کہ ایک تو تحریکیں چلتی ہیں, ایک دن میں کوئی تحریک نہیں چلتی, وہ اسی طرح چلتی ہے جیسے ہم لوگ چلا رہے ہیں. آپ لوگوں نے بات کرنی ہوتی ہے, آپ نے گفتگو کرنی ہوتی ہے, آپ نے اپنی جدوجہد کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا ہوتا ہے, اور پھر وہ جو سسٹم کے خلاف نفرت ہوتی ہے وہ آپ کی طاقت ہوتی ہے. اور ہم اس سیچوریشن پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ اب بالکل ہم نے باہر نکلنا ہے اور مزاحمت سڑکوں پہ کرنی ہے. لیکن اس کے ساتھ میں نوجوان کو ایک پیغام دوں گی کہ آپ لوگ ایک سوال کا جواب تلاش کریں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی پاپولر لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو ادھر کے لیے خطرہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے اوپر آپ نے تحقیق کرنی ہے. میں آپ کو اس کا جواب ابھی نہیں بتاؤں گی, آپ سب سوچئے گا. صرف نوجوانوں کو پیغام دے رہی ہوں کہ کیوں آپ کے لیے کوئی پاپولر لیڈرشپ کو ادھر زندہ نہیں رہنے دیا جاتا. کیا قصور ہے عمران خان صاحب کا؟ صرف یہ کہ جو وہ باتیں کر رہے تھے. یہ اس ملک میں اس وقت یہ نہیں, ان سب کو پتہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. اتنے تو مجھے پتہ ہی بڑے کن ذہن ہیں, لیکن اتنے بھی کن ذہن نہیں ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ 24 کروڑ کی آبادی کو آپ بغیر رول آف لا کے اور کانسٹیٹیوشنلزم کے نہیں چلا سکتے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ لانا نہیں چاہتے. کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ کیوں یہ ملک میں آئین کی اور قانون کی حکمرانی نہیں چاہتے. اس وقت کیوں آپ کے کاروبار نہیں چل رہے؟ اس وقت صرف فوجی فاؤنڈیشن کیوں چل رہی ہے؟ اس وقت صرف فوجیوں کے جو 51 کاروبار جن کا ذکر عائشہ صدیقہ نے اپنی کتاب میں دیا, صرف وہ اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں. باقی سب کا کاروبار خسارے میں ہے. تو ان سوالوں کے جواب آپ نے تلاش کرنے ہیں. اور آخر میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم نے یہ اپنی جس بھی حالت میں جس بھی انداز میں ہم کر سکتے ہیں ہمیں اس جدوجہد کو جاری رکھنا ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ باہر نکلے, ان کو سیدھی گولیاں ماری گئیں. عمران خان صاحب کے جو ساتھی تھے, ان کے جو خواتین تھیں, بچے تھے, ان کو اس ڈی چوک میں ریاست نے ان کا قتل کیا. 9 مئی کے مشکوک واقعے کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی کی کلینزنگ کی جا رہی ہے. تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر ہم ابھی فی الحال اسٹریٹجی کے طور پہ میں ایک تجویز دوں گی کہ ایک اعلان کریں کسی تاریخ پہ کہ سارا پاکستان جو ہے وہ گھر بیٹھے, ہم احتجاج کے طور پہ سڑکوں, ہم بالکل کوئی بندہ باہر نہ نکلے اور احتجاج کے طور پر سڑکیں خالی کر دیں. اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ ہے کہ جب پھر ہم اپنے پروٹیسٹ کے لیے وکلا بھی کال دیں, آپ لوگ بھی کال دیں, پورے پاکستان کے اندر ہم ایک پرامن مارچ کے ذریعے کانسٹیٹیوشن پکڑ کے ہم یہ کہیں کہ ہم ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن چاہتے ہیں, آپ اپنی بیرکس کے اندر واپس چلے جائیں. اور یہ اس طرح کے احتجاج ہوتے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یوتھ دور میں جب طلبہ نکلے تھے ڈھاکہ اور کراچی کی سڑکوں پہ, تو ایک انہوں نے طریقہ اختیار کیا تھا کہ انہوں نے ننگے پاؤں احتجاجی مارچ کیا تھا. تو بہت سارے طریقے ہیں ہمارے احتجاج کرنے کے, لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اب جو سیچوریشن پوائنٹ ہے ہمیں پرامن جدوجہد اور احتجاج کے لیے ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑے گا. اور جب بھی آپ اعلان کریں گے, ہماری یہ بہن بیٹھی ہے, ہماری اور ساتھی ہماری وکلا خواتین ہیں, ہماری بہنیں, ہم آپ کو لیڈ کریں گے, ہم آپ کے آگے کھڑے ہوں گے اور ہم اس مزاحمتی جدوجہد میں اپنی قوم کے حقوق کے لیے جب تک آپ کے اندر ملک کے اندر جمہوریت نہیں آتی, آپ کی خواتین آپ کو لیڈ کریں گی. بہت شکریہ.